السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد انٹرویوز کی سیریز کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. چونکہ انٹرویوز کی سیریز چل رہی ہے تو اسی میں میم سیما احدی نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے کہ جو انگلش کتابیں ہیں، انگلش لٹریچر ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ان ویورز کے لیے میم سیما احدی ان انگریزی کتابوں کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کرتی ہیں جو ہمارے لوگ یا جن کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ جو ہے وہ کم تعلیم کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے انگلش جو ہے وہ کتابوں کو پڑھ نہیں پاتے. تو ان کے لیے میم سیما احدی ان تمام کتابوں کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ اور خلاصہ بیان کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اور اس حوالے سے وہ ان کے جو ہے وہ علم کم ہے. میم سیما، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. آج کون سی کتاب ہے جس کا آپ اردو ترجمہ کرنے والی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی سلام کہنا چاہوں گی اور ہمارے ویورز جو ہیں ان کو بھی سلام کہنا چاہوں گی. السلام علیکم ٹو آل. آج جو ہے وہ پھر سے ایک بار ہم آپ کی خدمت پہ پیش ہوئے ہیں وہ اور آج جو کتاب جس کا ہم ریویو کریں گے وہ کتاب ہے مائی فیوڈل لارڈ بائی تہمینہ دورانی. تہمینہ دورانی جو ہے وہ ایک پاکستانی رائٹر ہے اور یہ بک جو ہے انہوں نے ولنگ اینڈ مارلن ہافر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لکھی ہے. دونوں جو ہے وہ کافی ریناؤنڈ رائٹرز ہیں انگلینڈ کے. تو آئی تھنک سو کہ دا ریزن کہ وائی آئی ایم ریویونگ دس بک از میری اپنے آپ کی بڑی فیوریٹ کتاب ہے. میں آئی ووڈ ریکمینڈ دس ٹو ڈیفینیٹلی ایوری ون. اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو آپ بالکل یہ کتاب پڑھیں. اور اس کا جو ہے اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور اس کتاب کا نام جو ہے مینڈا سائی ہے. آئی تھنک سو کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ جو سیٹ ہے وہ پنجاب کے بیک گراؤنڈ میں ہے تو اس وجہ سے جو ہے ٹائٹل بھی اسی کے اکارڈنگ ہی دیا گیا ہے. جیسے کہ کتاب کے ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ مائی فیوڈل لارڈ یا مینڈا سائی. تو یہ جو ہے پاکستان کا جو فیوڈل سسٹم ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تہمینہ دورانی کا خود اپنی زندگی کا واقعہ ہے اور تہمینہ دورانی جو ہے وہ خود ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور انہوں نے کافی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ پاکستان میں گزاری ہے. لیکن جب مصطفیٰ کھر سے ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ چلی گئی باہر. تو یہ کتاب جو ہے یہ ان کی ایک زندگی کی کہانی ہے. آئی تھنک سو کہ اگر آپ کو پاکستانی پولیٹکس کا جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس کتاب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف پولیٹکس کا پہلو شامل ہے بلکہ اس میں ہیومن ایموشنز کا بھی بہت بڑا پہلو جو ہے وہ شامل ہے. یہ آپ کو جو ہے جیسے ہمارے معاشرے کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ان کی اصلیت دکھاتا ہے کہ کس طرح یہاں پہ جو ہے لوگ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ریلیشن شپس میں. اور ایون شادی کے بعد بھی چاہے وہ جتنے بھی بڑے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہوں ان کے ویوز جو ہے وہی ہمارے پیٹریارکل سوسائٹی کے ویوز رہتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی کل ہی جو ہے وہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے اس وقت حالات چل رہے ہیں اس سے کافی ریلیونٹ ہے. تو کتاب جو ہے وہ تہمینہ دورانی نے خود لکھی ہے ولنگ اینڈ میرلن ہافر کے ساتھ مل کے. اور کتاب کا جو مین تھیم ہے وہ مینیپولیشن، ایموشنل مینیپولیشن ہے. اور تہمینہ دورانی جو ہے وہ اپنی زندگی کا قصہ بتاتی ہے اس میں کہ کیسے ان کے سیکنڈ ہسبینڈ مصطفیٰ کھر نے ان کو جو ہے اس حد تک مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑنے پہ تیار ہو گئی. تو میں آپ کو جو ہے تہمینہ دورانی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گی کہ تہمینہ دورانی کا تعلق جو ہے وہ جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ پشتون قوم کا جو ہے ایک قبیلہ ہے دورانی ان سے تھا اور پاکستان کی بڑی انفلوئنشل جو تھی وہ فیملی میں پیدا ہوئی تھی. پھر ان کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو جب ان کی پہلی شادی کے دوران جب وہ میرڈ تھی وہ جو ہے اپنے دوسرے ہسبینڈ سے ملی مصطفیٰ کھر کو جو ہے شیر پنجاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ وہ پنجاب کے جو تھے وہ سی ایم رہ چکے تھے اور ان کو جو ہے ایک وقت میں بھٹو کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا. تو یہ کہانی جو ہے انہی سے ساری ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ ریلیشن شپ جو ہے ہمارے ہاں کافی ابیوسو ہوتے ہیں. لوگوں کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے. اگر وہ باہر اچھے پریسٹیجیس یونیورسٹی سے پڑھے، پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کرے، اس کے باوجود ہمارا سسٹم ایسا بنا ہے کہ وہ ہمیشہ آدمی کو ہی فیور کرتا ہے بجائے
عورت کے. تو دیٹس مائی ریویو فار ٹوڈے کہ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس کتاب کہ آپ کو جو ہے یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے تو یہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے اور کافی ایزیلی اویلیبل ہے. آپ اس کو کہیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, ایون کوئٹہ میں بھی آپ کو شاپس پہ مل جائے گی, اور کافی اچھی کتاب ہے. تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس. بالکل ایگزیکٹلی بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے جس طرح آپ ریکمینڈ کر رہی ہے. اس سے ہٹ کر میم جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ یہ کتاب جو ہے بتاتی ہے. کیا یہ جو پاک اسٹڈیز میں ہم وہ ہسٹری پڑھتے ہیں یہ وہ ہسٹری بتاتی ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہسٹری پاکستان کی بتاتی ہے, پولیٹیکل ہسٹری؟ آئی تھنک سو یہ تو مطلب جو رائٹر ہے وہ اپنے لحاظ سے ریئلٹی بیان کرتا ہے. ہر کسی کا ریئلٹی پہ پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے. کوئی کسی ریئلٹی کو دیکھتا ہے, کوئی کسی ریئلٹی کو دیکھتا ہے. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس کے جو ہے وہ کئی رخ ہے. کوئی نیشنلسٹ پالیٹکس کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ سینٹر کی پالیٹکس کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ فیڈرل پالیٹکس کرتا ہے. تو آئی تھنک سو یہ کافی ایریاز ہے جہاں پہ لائنز بلر ہو جاتی ہیں. لیکن جو پالیٹکس اس کتاب میں بیان کی گئی یا پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری بیان کی ہے وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہے, کیونکہ یہ بھٹو کے دور میں جو ہے وہ پنجاب کے سی ایم تھے. تو بہت ساری ایسی پاور ڈائنامکس جو ہے وہ بیان کی گئی ہے جو کہ اگر ہم تناظر میں دیکھیں, اس تناظر میں نہیں جو ہمیں پڑھایا گیا بلکہ اس تناظر میں جو جس کو دنیا دیکھتی ہے, تو آئی تھنک سو کہ کافی ایکوریٹ ہے. ایگزیکٹلی مس, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ لکھ نہیں سکتا. لیکن جیسے چونکہ میم تہمینہ درانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تو وہ ان چیزوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہوگا جو اس معاشرے میں سماج میں ان کے ساتھ پیش آئی ہوں گی, کیونکہ وہ بھی کافی پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں. جب مصطفیٰ کھر کو جو ہے وہ بھٹو کے دور میں جیل کا سامنا کرنا پڑا, تو مصطفیٰ کھر جو ہے انہوں نے تہمینہ درانی کو ٹرین کیا کہ وہ ان کی جگہ جائیں اور ریلیز وغیرہ میں تقریریں کریں. تو ان کا بھی مطلب پولیٹیکل کافی ایکسپیرینس رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسے نان پولیٹیکل جو عورت ہے ان کی کوئی ڈیفینیشن ہے یا وہ اپنے پرسنل ویوز جو ہے وہ اس پہ بیان کریے. آئی تھنک سو کہ انہوں نے خود بھی پولیٹکس میں کام کیا ہے, خود بھی جو ہے ریپرزنٹیشن کی ہے, تو ان کو اندازہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بالکل ایگزیکٹلی جو چونکہ فیلڈ میں رہے ہیں ان کو اپنی چیزوں کے حوالے سے کافی معلومات ہوگی. میم سیما احدی میں جو ہے وہ آج مائے فیوڈل جو لارڈ کی کتاب ہے میم تہمینہ درانی کی, اس کا جو ہے وہ ایک خلاصہ بیان کر رہی تھی اور اردو ترجمہ اس کا بتایا. ہمارے اور ہمارے ویورز کے لیے بہت کچھ اس سے آج میم سیما ملا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, چونکہ ہم آپ کو ہمیشہ ڈسٹرب کرتے ہیں اس سیریز کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ بھی وقت دیتی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ یہ موضوع جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.